نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن دے سلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، مددم کلمہ تعیو و نصیب فرمائے، قبر حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے، قلباً تعبد اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہن والا بندہ بنائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن ہے دی روح دے مطابق قلباً تے عمل کرنے والا بندہ بنائے، غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا پیدا کرنے والا انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے، اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں دے شر تو بچائیں، ساڈیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڈے دلاں دیاں نیک جا شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ قابل عزت طرح موضوع سامنے آج درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور انہاں اللہ والیاں وچوں حضرت ابو جعفر فرغانی رحمتہ اللہ دے بارے نفحات الانس وچوں کچھ ذکر کرانگے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہوندی، رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو کہ کوئی شک نہیں میرے دوستاں نوں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک چ اللہ سونے نے اپنے دوستان دی اولیاء اللہ دی اور سچے اللہ والے شان بیان کیتی ہے کہ اے او لوگ نے کہ جنہاں دنیا میں کس طرح کا کوئی خوف ہوئے گا نہ آخرت کو غم ہوئے گا، نہ دنیا میں کوئی خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا، اس لیے کہ نہ لوگاں سچی دوستی نبھائی اور دوستی دا حق ادا کیتا، یعنی نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں افلاطونیاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں یہ شیطانی پروگراماں چو الگ ہو گئے نکل کے قلباً ہمیشہ لئی اور ادھا نکلے کہ کوشش بھی کرن ماسوا اللہ دا انہوں خیال نہیں آندا فنا و نیسی جمعیت دا کمال انہوں لوگوں حاصل ہو جاندہ ہے، اور پھر قرآن و سنت دی روشنی وچ اس سفر کر دے رہے حتیٰ کہ دیدہ مولا دی نعمت حاصل کر دے جس مقصد واسطے اللہ سونے نے پیدا کیتا، اور اے وہ لوگ نے جڑے جنہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ سچے طالبان مولا ماسوا اللہ تو قلب نکل کے ہمیشہ لے اور اپنے دماغ و قلب دے ذہناں نوں ماسوا اللہ دیاں علائشاں غلاظتاں قدورتاں گندگیاں ظلمتاں تو خالی کر کے سچے حزب اللہ دے مجاہد صحیح العقیدہ ظاہری باطنی علوم نبوت دے وارث مردہ نفس زندہ دل متقی سرفروش بت شکن بدعات رخصتاں تعویلاں دے دشمن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورع فتوت دے پیکر سچے علماء و مشایخ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کر دے اور زیر نگرانی
مولا سے محنت کرتے ہیں اور انہوں کو توحیدی محمدی نور نسبت دا نکاسی فیض حاصل کر دے، اپنے پیر و مرشد جسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کر دے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لو آندے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لو آندے رہے، پھر ان نفی اسباب دا پانی دندے رہے، پھر اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مسنون ریاض تو مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کر دے رہے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکے، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، اور قرآن کریم اللہ سنے کا آخری پیغام ہے پوری نسل انسانی واسطے، جس تمام تر رہنمائیاں موجود ہے، اس علاوہ جنہیں پروگرام سب شیطانی ہے۔ قرآن کریم اللہ سنے دی زندہ کتاب ہے، اتے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنے والا بھی زندہ ہو جاتا ہمیشہ لئے، اور ہمارے قرآن و سنت ہے نا کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہچان دا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد حضوری خدا جل شانہ جو پہچا کے دیدار مولا دی نعمت عطا کر دا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نا روحانی مدد ہوندی ہے۔ کیونکہ جب تک انسان دا نفس نہیں مردا کہ نفس جڑا کثرت مجاہدہ مرشد دی توجہات کثرت ذکر و حضور اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کٹ کھان کٹ بولن کٹ سون اور کٹ لوکاں نوں ملن نال مردا، اور سچے طالبان مولا اپنے پیر مرشد دی زیر نگرانی یہ روحانی سفر کر دے، اپنے اندر نوں نورانی کر دے، انہاں دی روح پھر باطن چ پرواز کردے ہوئے باطنی کچہریاں وچ جاندی ہے، آسماناں دی سیر کر دی ہے، فرشتیاں ارواح نال ملاقاتاں کر دی ہے، لوح محفوظ دے مطالعے کر دی ہے، اور عرش اعظم دی سیر کر دی ہے، اور پھر کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضری دا شرف حاصل کر دی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال حضوری خدا جل شانہ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی، جڑی انہاں دی زندگی دا مقصد ہے، کیونکہ اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے، اور اللہ سونا دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے۔ قرآن کریم بھی رب سونا فرمایا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمتہ اللہ فرما دے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ تے جڑے شخص دی روح باطن چ سیر و پرواز نہیں کردی، کیونکہ رب سونا دا دیدار دل دیاں اکھاں نال ہوندا، ظاہری اکھاں نال نہیں۔ جب تک ظاہری حواس معطل نہیں ہوندے، انسان ماضی حال مستقبل ٹائم سپیس کسے شکل چوں نہیں نکلدا، اور باطنی حواس دے ظاہری حواس معطل نہیں ہوندے، باطنی بیدار نہیں ہوندے، نہ ہی تے مولا دی پھر نعمت حاصل کر سکدا۔ یہ واسطے سب تو الگ ہونا ضروری ہے غافلاں تو۔ تاں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال فرماندے ہیں کہ ہے عاشقی میں رسم الگ، سب سے بیٹھنا بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ حضور بابا اللہ شاہ رحمتہ اللہ فرما دے رہے کہ چل بلے اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساڈی ذات پہچانے نہ کو سانو منے۔ اللہ سونا اپنی سونی پاک ذات نہ ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ خود قرآن کریم بھی رب سونا فرمایا میں تیری شاہ رگ تو نیڑے ہاں، تسی کیوں غور نہیں کرتے، میں تواڈے نفساں چ وہو معکم، میں تواڈے نال ہاں، فثم وجہ اللہ، جدھر رخ کرو اللہ دا رخ ہے۔ جو کچھ بھی ظاہر و باطن چا سب اللہ پاک دے اسماء و صفات اور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات دے عکسی ظہورات اور تعینات و تنزلات جنہوں اللہ والے وحدت الوجود وحدت الشہود دے ذریعے سمجھو دے رہے۔ اور سچے طالبان مولا ناسو اللہ جو قلب نکل گئے، اور خلقی اسباب و ارباب حص و حرکت ہر آرزو تمنا مراد مرضی جو نکل کے سر تو پیرا تک مرضی مولا بن جاندے، ارادہ الہی بن جاندے، فعل الہی بن جاندے، تقدیر مولا بن جاندے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزار دے، اور قربیاں بلندیاں طے کر دے، نور ظلم دے 70,000 پردیاں چ گزر کے جدے مولا دی نعمت حاصل کر دے، جڑے دی زندگی دا مقصد ہے۔ اور سچے طالبان مولا اپنے دوجے دے معاملات اللہ سونے دے سپرد کر دیندے ہیں، اور مردہ بن کے اللہ سونے دے حضور حاضر رہندے نے، تو پھر اپنا مقصد حیات حاصل کرتے ہیں۔ جب اللہ سونے دی سچائی سکت دیکھتا ہے، پھر اپنے دین دی نعمت نوازدا، اور یہ سچے اللہ والے جدی بارے رب سونے فرمایا کہ نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ یہ نہیں اللہ والے وچ ایک اللہ والے حضرت ابو جعفر فرغانی رحمتہ اللہ علیہ
آپ حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ کے مرید سے گئے. حضرت ابو جعفر فرغانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبانی توکل جڑا ہے نا، زبانی توکل محض زبان تک محدود رہے گا، اور قلبی توکل جڑا ہے حقیقی توکل بنے گا. حضرت ابو جعفر فرغانی رحمتہ اللہ علیہ حضرت ابو عثمان خیری دے خادمہ وچوں سے گئے. ایک دن وہ نیشا پور دے وچ حضرت ابو عثمان خیر دی رکاب پھڑی ہوئی اگے کے چل رہے سی تے حضرت ابو عثمان کوڑے تے بیٹھے سگے. بارش جڑی پئی ہوئی سی تے کچڑ بڑیا ہویا سگا تے حضرت ابو جعفر فرغانی ترے جان رہے نے تے دل چ خیال آیا کہ پیر صاحب تا گھوڑے چ ہے تے میں تھلے چکڑ دے وچ چل رہے ہیں، انہاں نوں کی پتا میں کس حال چ. اسی ویلے حضرت ابو عثمان گھوڑے تو تھلے اترے تے کہنے لگے ابو جعفر تو گھوڑے تے بیٹھ تے میں میری لگام پھڑ کے چلنا. تو پریشان ہو کے کہتے نہیں حضور تسی اتنے بیٹھو، میں تو جناب دا خادم ہوں، میں تھلے جانا. آپ نے کہا نہیں اتنے بیٹھو. خیر مجبور کر کے انہوں نے حضرت ابو جعفر فرغانی نے گھوڑے تے بہاتا تے حضرت ابو عثمان خیری رحمتہ اللہ علیہ گھوڑے لگام پھڑ کے اگے چل دے رہے. تے حضرت ابو جعفر فرغانی بڑے شرمندہ گھوڑے تے بیٹھے اور بڑی بدمزگی اور پریشانی دی حالت چ رہے. تے جب اگے جا کے وہ گھوڑے تو اترے تے حضرت ابو عثمان خیری رحمتہ اللہ علیہ پوچھیا کہ فرغانی سنا گھوڑے تے کی حال سگا؟ میں کہ حضور میں بڑا پریشان سگا، بڑی ٹینشن سی کہ تسی تھلے تر رہے اور چکڑ چ اور میں گھوڑے تے بیٹھا. تے آپ نے فرمایا کہ جب میں گھوڑے تے میرا بھی یہی حال سگا. حضرت ابو جعفر فرغانی رحمتہ اللہ علیہ توکل دی تعلیمات اور آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے کہ ماں سو اللہ تو قلب نکل جائیے، اور انہوں نے جن شیطانی افلاطونی پروگرام ہے جو کلی قلب نکل جائیے، قرآن سنت دی ضرورت کے مطابق عمل کریے، اللہ سنت دے سچا توکل کریے اور قلبی توکل کریے، اور راہ مولا دے مسافر بنے رہیے. ظاہری بات نہیں، سفر قرآن و سنت دی روشنی کریے، یہی اللہ دا آخری پیغام ہے اور یہ واحد ذریعہ ہے اللہ دی بارگاہ تک رسائی دے. اس تو علاوہ باقی سب شیطانی پروگرام ہے. اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے اس طرح بڑی حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، ساڑی دلوں دیاں نیک جائز شری مراداں پوریاں فرما. توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور یاد دیدار عطا فرما. قلب تابت اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہنے والا بندہ بنا، قرآن و سنت دی ضرورت کے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنا. ما سوا اللہ تو بیزار و بے رغبت فرما. نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں دو نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقفہ ساڑھے اندر موجود ہیں دجالی ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائی. اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ.